السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج کے ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے کس پر واجب ہے اور اس کی حکمت کیا ہے کہ صدقہ فطر کو کیوں واجب کی گئی ہے۔ تو آپ بہت ہی کام کا ویڈیو ہے آپ کے لیے، تو آپ حضرات ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھیں۔ تو صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر مالک نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جو نابالغ بچے ان کے ہیں ان کی طرف سے بھی اس باپ پر یا پھر باپ نہیں ہے تو اس کے دادا پر یہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہے۔ صدقہ فطر چنانچہ یہ واجب ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت جو ہے بیان کے حدیث پاک کے پہلے حوالے سے آپ سماعت کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں ندا کر دی جائے، اعلان کر دی جائے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ اور حضرت ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ صدقہ فطر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دی ہے وہ اس لیے کہ روزے میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی خامی ہو، یا پھر زبان سے کوئی بیہودہ بات نکل گئی ہو تو ان کا تاکہ یہ صدقہ فطر جو ہے کفارہ بن جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صدقہ فطر جو واجب کی گئی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ روزے میں اگر کوئی کمی واقع ہو گئی ہو تو اس کی کمی کی بھرپائی کے لیے یہ صدقہ فطر واجب کی گئی ہے، تاکہ روزے کا ثواب انسان کو مکمل نصیب ہو سکے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، لیکن یہ واجب کب ہے؟ کہ جس نے عید الفطر کی صبح کو پائی، عید الفطر کی صبح کو پائی، یعنی جو فجر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے، طلوع فجر صادق سے لے کر شروع ہو جاتا ہے فجر کا ٹائم، تو جس نے طلوع فجر صادق کو پا لیا عید کے دن، تو اس پر جو ہے، اور وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اس کے نابالغ بچے جو ان کی کفالت میں ہے تو ان کے صدقہ فطر بھی جو ہے اس باپ پر واجب ہے۔ اگر باپ نہیں ہیں تو وہ ان کے دادا جو ہے وہ اپنے پوترے کی طرف سے واجب جو ہے صدقہ فطر جو ہے اپنے نابالغ پوتروں کی طرف سے جو ہے صدقہ فطر ادا کرے۔ لیکن اگر عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس بیوہ عورت پر صدقہ فطر جو ہے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ جن پر واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، بلکہ ہونی یہ چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے ہر شخص جو ہے صدقہ فطر واجب کرے، چاہے ادا کرے، چاہے ان پر واجب ہو یا نہ ہو۔ جن پر واجب نہیں بھی ہے تو وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، چونکہ روزہ یہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی جو حکمت بیان کی گئی ہے کہ روزے کی کمی کا کفارہ کے لیے، یا پھر زبان سے کوئی بیہودہ بات نکل گئی تو اس کے کفارہ کے لیے، تو اس کا تعلق جو ہے یہ مالک نصاب سے جو ہے نہیں دکھتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر ہر کسی کو ادا کرنی چاہیے، لیکن جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے تو وہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن پر واجب ہے وہ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو لہٰذا وہ گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ جب تک صدقہ فطر جو ہے ادا نہیں کی جاتی ہے تو انسان کا جو روزہ ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، وہ جو ہے بالکل بارگاہ عزت میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ جاتا۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ صدقہ فطر جن پر واجب ہے وہ ان پر ضروری ہے ادا کرنا، وہ ادا اگر نہیں کرتا ہے تو ان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ اگر باپ ہے لیکن اس کی اولاد اگر بالغ ہو چکی ہے تو بالغ اولاد کی صدقہ فطر جو ہے اسی طرح بیوی کے صدقہ فطر اگر یہ شوہر پر واجب نہیں ہے ادا کرنا، ہاں اگر بالغ اولاد کی اگر صدقہ فطر اگر ادا کر دیتا ہے
تو وہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح بیوی کے بھی اگر صدقہ فطر شوہر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن ان پر ادا کرنا واجب نہیں ہے. تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ فطر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے ایک یہ کھانے کا انتظام ہے. تو تاکہ یہ صدقہ فطر اگر ہم عید کی نماز سے پہلے اگر ادا کر دیتے ہیں تو وہ تاکہ عید کی خوشیاں میں جو ہے غریب اور جو محتاج اور جو بالکل بیوہ لوگ ہیں یا جو محتاج لوگ ہیں تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. تو اسی لیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا یہ بہتر اور افضل ہے. لیکن اگر صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اگر ادا نہیں کر سکا تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کرے تو وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں ہے. چونکہ صدقہ فطر کا جو ہے ٹائم جو ہے لائف ٹائم رہتا ہے، کبھی بھی اگر زندگی میں ادا کرے تو وہ ادا ہی کہلائے گا، وہ قضا نہیں ہے. تو صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار جو ہے گیہوں یا آٹا اگر دے رہے تو وہ نصف سا، اور نصف سا کا وزن بتایا گیا ہے کہ 2 کلو 47 گرام. تو بہتر یہ ہے کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں دے رہا ہے تو گیہوں دے، یا پھر آٹا دے رہا ہے تو 2 کلو 50 گرام دے دے. اور اس کے علاوہ حدیث پاک میں جو 4 چیزوں کا ذکر ہے، گیہوں، آٹا، یا پھر جو ہے جو، یا پھر کھجور یا منقع ہے. تو یہ جو ہے، کھجور ہے اور منقع کشمش جو ہے، یہ 4 کلو 100 گرام. چونکہ 4 کلو 100 گرام سے کچھ کم ہوتا ہے تو میں 4 کلو 100 گرام ہی بتا رہا ہوں. لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کرنا بہتر ہے. یعنی کہ گیہوں بھی دے سکتے ہیں لیکن گیہوں سے بہتر ہے کہ اس کی قیمت دی جائے. اسی طرح جو سے بہتر ہے کہ اس کی قیمت دے رہے ہیں، یا پھر اگر ہم کھجور کے حساب سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کی قیمت دینا زیادہ بہتر ہے. ورنہ کھجور ہی دیں گے تو 4 کلو وہی 100 گرام، جو دے رہے تو 4 کلو 100 گرام، یا پھر ہم منقع کشمش دے رہے تو وہ 4 کلو 100 گرام. عام طور پر کیا کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ گیہوں کے حساب سے ہی نکالتے ہیں. تو لیکن یہ جن کو زیادہ اللہ نے مال دیا ہے، زیادہ دولت دی ہے، تو وہ دوسری چیزوں کے حساب سے نکالنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. چونکہ وہ کھجور اور کشمش کے حساب سے صدقہ فطر کی رقم جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا تو وہ جو ہے کشمش یا وہ کھجور کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر ادا کرے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو صدقہ فطر جو ہے کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ پیش کر دی. لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آپ جڑے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. السلام علیکم.